ڈگنیٹی آف لیبر. لیبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنت مزدوری کرنا. ڈگنیٹی کا مطلب ہے عزت. محنت میں عزت ہے. ٹھیک ہے. میننگ اینڈ کانسیپٹ آف لیبر. لیبر مینز پین اینڈ سفرنگ. اندر کھڑی ہو جائیں, آ جائیں. لیبر مینز پین اینڈ سفرنگ. تکلیف ہو, درد ہو, اس کا مطلب ہے کہ آپ لیبر کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. It means a person manages his livelihood by working hard with his own hands and fulfills all the chores himself. اچھا, اب وہ کام اور ہر کام, اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے. اپنی زندگی کے اپنے سارے, یا کپڑے اپنے دھونے, اپنے جوتے پالش کرنا, اپنے کپڑے سینا, بٹن ٹوٹ گیا وہ سینا, اپنا کھانا تھوڑا کچھ بنا لینا خود ہی. اس کو کہتے ہیں محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو کہتے ہیں اپنی زندگی کے کام خود کرنا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں لیبر. Islamic teachings about dignity of labor. Even before the creation of man, Allah Almighty by His mercy and grace provided all the necessities of man in this world so that he could easily settle his worldly affairs. اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کا ہر سامان, ہر چیز ہمیں مہیا کر دی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. It is there written in the Quran Majid, emphasizing earning by own hands, اپنے ہاتھ سے خود کمائی کرنا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے سورۃ الجمعہ ورس نمبر 10 میں, once the namaz is over, disperse throughout the land and seek the bounty of Allah, and remember Allah often so you may be successful. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو یاد رکھو اور نماز کے لیے ہر چیز چھوڑ کے آؤ, اور نماز جب پوری ہو جائے تو واپس اپنے کام پر چلے جاؤ فوراً, اور پوری دنیا میں گھومو, ہر جگہ دیکھو کہ بھئی کیا کام آپ کو ترقی دے سکتا ہے, کیا کام آج کل چل رہا ہے, اور اس پہ اب دیکھو. اس وقت اچھا اللہ پاک نے کہا ہے کہ پوری لینڈ پہ پھیل جاؤ. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا, تھرو آؤٹ دا لینڈ, پوری لینڈ میں, زمین میں پھیلو. اب اس وقت انٹرنیٹ تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. پوری زمین پہ پھیلو کا مطلب ہے کہ جو آپ کے پاس ایریا ہے اس چیز میں پھیلیں, دیکھیں, سوچیں, پڑھیں, ایکسیل کریں کہ بھائی آج کل کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اور اس حساب سے ان چیزوں کو سیکھیں اور ان پہ کام شروع کریں. دیکھو محنت میں عظمت ہے. آپ جس چیز میں محنت کریں گے اللہ آپ کو اس چیز کا پھل دے گا. ٹھیک ہے. مگر اللہ نے کہا ہے کہ سیدھے راستے پہ, اچھے راستے پہ چلو گے تو پیسے کم ہیں, محنت بھی زیادہ ہے, مگر آخر میں کوئی نقصان نہیں ہے. مگر اگر غلط راستے پہ چلو گے تو اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے اور محنت بھی کم ہے, مگر آخر میں پرابلم ہے. جیسے ہم چوری کریں, چوری میں بھی محنت ہے, بغیر محنت کے تو چوری بھی نہیں ہوتی. مگر آپ اگر غلط کام پہ چوری کریں گے, مگر اگر آپ غلط کام کریں, مطلب آپ نے کا سوچا کہ چلو کم محنت میں زیادہ پیسہ اور جلدی بھی مل جائے گا, تو آپ نے چوری کری, اس سے کیا ہوا جی, تھوڑے ہی دنوں میں پولیس لگ گئی, یا تو آپ جیل میں بیٹھے ہیں. الٹیمیٹلی نا آپ کا نقصان ہے. تو تھوڑا تھوڑا بندہ کھائے, تھوڑا تھوڑا کمائے اور اپنے فائدے میں رہے اور اللہ کو بھی خوش رکھے, کیونکہ ساری زندگی تو ہم نے مرنا تو ہے ہی نا, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ ہمارا ہم سے راضی رہے. ہاں یا نہیں؟ جی. تو میں نے جو اب دیکھو آج کل جو بزنس چل رہے ہیں, آج کل جو کام چل رہے ہیں, وہ سب اب سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ کا جو کمپیوٹر پڑھایا جا رہا تھا پہلے یا ابھی بھی, جو بھی آپ کی پڑھائی ہے آپ اس کو پڑھیں, دیکھیں, سیکھیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ابھی بھی ہو رہا ہے کہ آپ کاروبار جو ہے وہ دوسرے شہر جا کر کے آپ 5-6 شرٹیں لے گئے, اگر آپ جا رہے ہیں دوسرے ملک یا دوسرے شہر, یا شرٹیں یا جو بھی مال جو بھی مگر اب سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں, اور سختیوں سے زیادہ یہ موبائل پہ کرنا اور انٹرنیٹ پہ کرنا آسان ہو گیا ہے کام. تو کیوں نہ ہم وہ سیکھیں, جب اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہوا ہے کہ
پھیلو دنیا میں, دیکھو, سیکھو, کرو. اور پیارے نبی نے بھی کہا ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو, چاہے آپ بڈھے بھی ہو جائیں. آپ کو اگر شوق ہے, آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا, آپ کا شوق ہے ڈاکٹر بننے کا, تو کوئی بات نہیں, آپ جب آپ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کر لیں اس کے بعد آپ ڈاکٹری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں, مگر آپ پڑھائی ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ ہمیشہ ہوگا. Prophets also earned a livelihood by their own hands. جو رسول آئے ہیں, کتنے نبی آئے ہیں دنیا میں؟ 1,24,000. تو جتنے بھی سارے نبیوں نے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, اور اللہ نے ان باقیوں کا بھی کہا ہے کہ سب اپنے ہاتھ سے محنت کر کے پیسہ کماتے تھے. کیا ضرورت تھی بھائی, ان کے پاس تو اللہ کا پاور تھا. وہ بول دیتے اللہ پاک ذرا یہ 5 لاکھ روپے دے دیں, یا اللہ پاک ذرا اوپر سے ایک باسکٹ میں بھیج دیں ذرا 2-3 ہزار روپے. مگر انہوں نے اپنے کھانے کے لیے بھی خود ہی محنت کی ہے وہ, اور ہم کو سکھانے کے لیے. ورنہ ان کو کیا پڑی تھی, اللہ ان کو, وہ تو چوزن ونس تھے, اللہ ان کو اپنی رحمت سے اتنا دے سکتا تھا. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم محنت کریں گے کیونکہ ہم اب آئے ہی اس لیے کہ ہم اپنے فالوورز کو کچھ سکھا سکیں. اگر وہ پیارے نبی جو تھے اور باقی جو انبیاء اور نبی گزرے ہیں, انہوں نے اگر وہ مانگ لیتے اللہ سے, تو ہم بھی کہتے ہیں نا ان کو تو دے دیا, ہمیں نہیں دیا. تو ان کو دے دیا, وہ تو چوزن ونس تھے بھائی, تو ہم نے کون سا گناہ کیا تھا, ہمیں بھی دیں, ہمیں بھی اوپر سے ہم بھی محنت نہ کرتے. اب آپ دیکھیں, آپ سب کے امی ابو, ہمارے امی ابو سب محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ تو کس کی وجہ سے؟ کیونکہ پیسے کا ارن کرتے ہیں, مگر کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبیوں کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بھی یہی سکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. They never asked for the wages to convey the message of Allah Almighty. The Holy Quran says in the verse number Al-An'am, verse number 90, say, O Rasul, I ask no reward for it from you. اچھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبیوں سے کہ تم اپنی محنت خود کرو اور خود کماؤ اور کھاؤ, اور رسولوں کو کہا کہ اس کا اجر تم مجھ سے مت مانگو. ڈونٹ آسک, آئی آسک نو, او رسول سے آئی آسک نو ریوارڈ فار اٹ فرام یو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کریں, آپ کو اس کا پھل ملے, وہ کھائیں. اللہ سے نہیں مانگیں کہ بھئی ہمیں دے دو. بے شک ہمیں اللہ سے ہر اپنی دعا کرنی چاہیے, مگر محنت سے کما کر اپنا خود گزارا کرنا چاہیے. The best people in the world are the prophets who all worked hard to earn money. سب سے بہترین لوگ دنیا میں نبی آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی ہاتھ سے کما کر کے, اپنی محنت کر کے ہی پیسہ کمایا. یہ نہیں کہ آسمان سے اتر گیا ان کے لیے. حضرت آدم کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت نوح کیا کرتے تھے؟ کارپینٹر تھے. حضرت ادریس کیا تھے؟ ٹیلر تھے. ٹیلر کیا ہوتا ہے؟ درزی. حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ آرمرز بناتے تھے. آرمر کیا ہوتا ہے؟ جو جنگوں میں نا لوہے کے کپڑے پہنتے ہیں نا, جو وہ ہوتا ہے, وہ لوہے کے کپڑے بناتے تھے. کون بناتے تھے؟ حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے؟ جی, گریز گوٹس کا مطلب بکریاں چراتے تھے. ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ وہ بھی بکریاں چراتے تھے. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلسو گریز گوٹس اینڈ ٹریڈ بھی کرتے تھے, مطلب کاروبار بھی کرتے تھے. سب سے پہلا کاروبار یا سب سے زیادہ میجر کاروبار پیارے نبی نے کس کے لیے کر کے دیا تھا؟ حضرت بی بی حضرت بی بی خدیجہ کے لیے. یہاں سے جواب آیا تھا, مگر اتنا آہستہ آیا کہ بھائی بندہ غلط جواب دے, ڈزنٹ میٹر, مگر جواب تو دے. اچھا, تو انہوں نے حضرت بی بی خدیجہ کے لیے کیا تھا ٹریڈ, اور بہت زبردست ٹریڈ ہوا تھا وہ. It turned out that these excellent human beings themselves did not feel any shame in earning through the hard work, but they did it with pride. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam highlighted the dignity of labor, saying, "One
who works hard is a friend of Allah. پیارے نبی نے کہا ہے کہ جو محنت سے کام کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. ٹھیک ہے, جو رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اوکے. On another occasion, the Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam stated, "No one gets better food than the which he eats of his own, worked out of his own hands." کوئی بہترین کھانا وہ کھانا نہیں ہوتا جو سب سے بہترین اور سب سے نورانی کھانا وہ ہوتا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے کھایا ہو. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں, یہاں سے جا رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں, مگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. یہ بھی کھا لیا, وہ بھی کھا لیا, وہ پیٹ تو بھرا نہیں. پیٹ وہی بھرتا ہے جو امی پکا کے گھر میں کھانا کھلاتی ہیں. یس اور نو؟ جی. تو امی کیسے کما کے کھلاتی ہیں؟ امی کما کے بھی کھلاتی ہیں, کئی مدرس بھی کام کرتی ہیں, ورنہ باقی جو ابو کماتے ہیں وہ بھی محنت سے کماتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی گھر بیٹھے ہوئے امی بھی ابو بھی اور ابو پیسے آ رہے ہیں بس گھر میں. ایسا تو نہیں ہوتا نا, محنت کرنی پڑتی ہے, بستر چھوڑنا پڑتا ہے, نکلنا پڑتا ہے. یس اور نو؟ جی. تو وہ بہترین برکت کا کھانا ہوتا ہے جو محنت کی روزی سے, روٹی سے کمایا جاؤ. دیکھیں نا, ہم لوگ ممی جو پکاتی ہیں ہم کھاتے ہیں, ہمارا پیٹ بھرتا ہے نا, ایک روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے. امی کہتی رہتی ہیں کھاؤ کھاؤ, پر زیادہ سے زیادہ بھی 2 روٹی میں ہم پورے فل ہو جاتے ہیں. یس اور نو؟ While teaching the value of hard work, and the value of labor, he further said, "Pay the labor his wages before his sweat dries." اچھا, اب ہم لوگ محنت کرتے ہیں, ہمارے امی ابو محنت کرتے ہیں, تو جس کے لیے کام کر رہے ہیں نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو. اس کا مطلب کہ جو محنت اتنی کر رہا ہے اس کو پیسے اس کے ٹائم سے پہلے دے دو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے پیسے دے دو, مانگے جا رہے ہیں. کسی کا بھی ہاتھ آپ پھیلنے مت دیں اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کل کو آپ لوگ بھی انشاءاللہ بڑے لوگ بنیں گے, بزنس کروائیں گے, نوکر رکھیں گے, تو آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کی کوئی آپ کے لیے اگر کام کر رہا ہے تو اس کی محنت کا صلہ آپ لوگ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیں. یہ نہیں کہ یار آج پیسے نہیں ہیں کل لے جانا, تو روٹی کیسے کھائے گا, اس کے بچے روٹی کیسے کھائیں گے گھر پہ. سمجھ آئی؟ اور کسی کا مانگنے سے پہلے دے دو, اس کا ہاتھ نہیں پھیلنے دو. ہاتھ صرف کس کے آگے پھیلنا چاہیے؟ کس کے آگے؟ ہمارے آگے نہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلنا چاہیے اس کا ہاتھ. اور کیا ہی خوبصورت بات ہوگی کہ اگر اس کا ہاتھ اللہ کے آگے جو پھیل رہا ہے اس میں ہمارے لیے دعا ہو کہ اللہ پاک یونس نے یا ارمان نے ہم کو اتنا اچھا اپنا خیال کیا, اللہ اس کا خیال رکھ. ہاں یا نہیں؟ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہوگی. The Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam disliked beggars and said, "The upper hand, that is the helping hand, is better than the lower hand, the begging hand." پیارے نبی کو فقیروں سے یا بھیک مانگنے والوں سے بہت نفرت تھی. پیارے نبی نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ اللہ ہم سب کا رکھے, مانگنے والا ہاتھ نہ رکھے. مانگنا صرف کس سے؟ اللہ سے. کسی اور کی دنیا میں کسی کے آگے ہمارا ہاتھ اللہ نہ پھیلائے. دا بینیفٹس اور لیبر, بھائی کیا ضرورت ہے, کیا فائدہ ملے گا ہمیں اتنی محنت کرنے کا؟ دا بینیفٹس there are many social benefits of labor. Some of them are as follows. The labor creates self-respect in man. اب اگر آپ کو کوئی کہتا ہے, اگر آپ کے یہ جوتے ہیں, آپ کے کپڑے ہیں, اگر آپ کو بولے کہ بھائی یہ جوتے میرے ہیں, تو آپ کو کہہ دینا بھائی میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں, تو آپ کو اپنے اوپر مان ہوگا کہ یار یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. ٹھیک ہے, جیسے میں محنت کرتی ہوں, پڑھاتی ہوں, تو جس کی میری سیلری جو مجھے ملتی ہے, جو مجھے تنخواہ ملتی ہے, وہ میرے اپنے پیسے ہوتے ہیں. مجھے فخر ہوتا ہے کہ یار میں کسی سے مانگتی نہیں ہوں پیسے کہ مجھے پیسے دے دو, نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اپنے خود کما رہی ہوں. ٹھیک ہے, اپنی کمائی کی نا بہت اپنے اوپر, اپنی ذات کے اوپر بہت عزت رہتی ہے.
اور لوگ بھی عزت کرتے ہیں کہ یار یہ کمانے والا آدمی ہے. اٹ کیپس اے پرسن ایکٹیو اینڈ سیوز ہم فرام illness اینڈ لیزینس. اب یہ جو ہوتا ہے نا, اگر آپ محنت خود کر رہے ہیں تو آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں, چستی رہتی ہے آپ کے جسم میں, اور آپ جو ہے بیماریوں سے اور سستی سے بچتے ہیں. اگر میں اسکول نہ آؤں, کمبل لے کے لیٹی رہوں کہ سردی لگ رہی ہے, تو پھر تو میں سست ہو جاؤں گی, تو غلط ہو جائے گا. اگر میں صبح کمبل اتار کے, ہم لوگ سب مل کے یہ محنت کرتے ہیں, کمبل اتارا, ٹھنڈے پانی منہ میں ڈالا, ٹھنڈا پانی منہ پر ڈالا کہ بھائی ٹھنڈے پانی سے نہائے, کہ بھائی نہا دھو کے صاف پاک ہو کر کے اسکول جائیں, تو پھر یہ مشکل ہے, مگر اس سے فائدہ ہے ہمارا, بیماریوں سے دور رہیں گے, لیزینس سے, سستی سے دور رہیں گے, اور ہم چست رہیں گے, ایکٹیو رہیں گے. A hard working man is saved from begging to someone. اگر ہم لوگ محنت سے پیسہ کمانے والا کوئی انسان ہوگا, وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کیونکہ دیکھو, اگر میں 100 روپے کما رہی ہوں تو میں 20 روپے خرچ کروں گی, یا میں 30 روپے خرچ کروں گی, باقی پیسے بچاؤں گی کہ بھائی پتہ نہیں آگے بیماری نہ آ جائے, کوئی مسئلہ نہ آ جائے. تو کچھ تو بندہ جمع کرے گا نا, تو جمع جو کرے گا اس کی وجہ سے آپ کو کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھداری آ جاتی ہے. اٹ برنگس پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ان دا سوسائٹی. اب ہم سب جو ہے وہ اپنا اپنا کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب چلو ہم ابھی چھوٹے ہیں, تو ہمارے امی ابو, اب آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ الیکٹریشین. کتنی بڑی اسکل ہے یہ. اب ہم سے پوچھو تو ہمیں تو نہیں آتا یہ کام, ٹھیک ہے. صدیق, آپ کے ابو شاپنگ بیگز کا کام کرنا, یہ بھی کوئی. اب دیکھو اس سے کیا ہے کہ اب صدیق کے کام جو اس کے ابو کر رہے ہیں, وہ میں نے کبھی ان کے ابو سے ملی نہیں, میں نے دیکھا نہیں, مگر ان کا جو بزنس ہے اس کا فائدہ مجھے اپنے گھر میں بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک ایسی چیز کر رہے ہیں کہ جس سے ہم سب کو, ہر ایک کے گھر میں شاپنگ بیگز ہوں گے نا, تو ان ایک کے آدمی کے کرنے سے سب کا فائدہ ہو رہا ہے, پوری سوسائٹی کا فائدہ ہو رہا ہے. اب یونس کے جو ابو ہیں, الیکٹریشین کا کام, ٹھیک ہے, وہ ایک بندے کام کر رہے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اگر ہماری بلب خراب ہو جائے, ہمارا فین خراب ہو جائے, ہمارا اے سی خراب ہو جائے, ہمارا یہ سارے کام الیکٹریشین کرتا ہے. اس سے سوسائٹی کو کتنا فائدہ ہوگا. اگر میں ہوں, میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی, بجلی خراب ہو گئی, تو میں اندھیرے میں بیٹھی ہوں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں الیکٹریشین کو بلاؤں اور وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, تو میرا پرابلم سالو ہو جائے گا. تو پرابلم سالور کون بنا؟ الیکٹریشین بنا. تو سوسائٹی کا بہتری کری. اسی طرح ابھی تو میں نے 2 مثال دی ہیں, اس طرح ہر ایک کے ابو کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں, ہر ایک کی امی کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہی ہیں کہ جس سے پوری سوسائٹی کا فائدہ ہو رہا ہے. ہاں یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ تو محنت کے کام سے آپ کا ہمیشہ فائدہ ہی ہے, اور صرف نہ کہ آپ کا بلکہ پوری سوسائٹی کا فائدہ ہے. سمجھ آئی؟